الرحیم۔ اسلامی سال میں ماہ محرم الحرام کو خاصی فضیلت حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے اس مہینے میں بعض مسلمانوں میں شیعوں سے کچھ رسومات نقل ہوئے اور وہ رسومات مسلمان بطور ثواب کرتے ہیں، یا کچھ کام ایسے ہیں جو اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے وہ نہیں کرتے اور وہ اس کام کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ان کاموں کا مختصراً تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی یہ کہ اس ماہ میں سادہ لوگ مسلمان شادی کرنا ناجائز سمجھتے ہیں۔ فتاوی حقانیہ میں ہے کہ اس ماہ میں شادی کرنا دوسری مہینوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح دوسری مہینوں میں شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی شادی کرنا جائز۔ دوسری یہ کہ اس مہینے میں 9ویں، 10ویں اور 11ویں کو کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار ثواب کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں احسن الفتاوی میں منقول ہے کہ یہ طریقہ تعین ماہ اور دن کی وجہ سے صحیح نہیں، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ جن ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ نفع اور نقصان دے سکتے تو پھر تو یہ شرک ہے، اور ایسا کرنا ما احل لغیر اللہ بھی میں داخل ہونے کی وجہ سے قطعی حرام ہے۔ یہ کہ فتاوی حقانیہ میں ہے کہ 10 محرم کو سبیل لگا کر شربت پلانا یا چندہ سبیل شربت میں دینا یا دودھ پلانا یہ سب صحیح نہیں، اور یہ روافض سے مشابہت کی وجہ سے قطعی حرام ہے۔ چوتھی بات، عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات اسی دن اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم۔ فتاوی محمودیہ میں ہے کہ 10 محرم کو مسجد و گھر میں مٹھائیاں تقسیم کرنے کا دین اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، اسی وجہ سے یہ کام کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، اسلام میں یہ کام کرنا ثابت نہیں۔ بات عاشورہ کے دن کو ایام عید کی طرح زینت کرنا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں اسلام میں۔ بات محرم الحرام کے ایام میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کے مجلس کا نظارہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں کئی گناہ یہ ہے کہ اس میں دشمنان صحابہ اور دشمنان قرآن کے ساتھ مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی سو وہ ان میں سے ہی ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس سے دشمنان اسلام کی رونق بڑھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ گناہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے، تو جس طرح یہ ماتم ہوتا ہے اور یہ ماتم کا مجلس گناہ ہے، اسی لیے اس کو دیکھنا، وہاں پر کھڑا ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ چوتھا گناہ یہ ہے کہ ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والے جگہ پر جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بات ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ اس روز اہل و عیال پر وسعت رزق کرنے سے پورا سال وسعت رزق ہوتی ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ حدیث مشہور محدثین کے نزدیک غیر ثابت ہے۔ اگر ثابت بھی ہو تو پھر بھی اس سے احتراز کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ اسے ثواب سمجھتے ہیں، اور جب اسے ثواب سمجھتے ہیں تو یہ بدعت بن جاتی ہے، اور دین میں بدعت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری قباحت اس میں یہ ہے کہ اس روز شیعہ نیاز حسین کے دیگے پکاتے ہیں، جو شرک ہے، تو اس روز بہتر کھانا پکانے سے شیعہ کے عمل کی تائید ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ کام کرنا صحیح نہیں۔ تیسری یہ کہ وسعت رزق کی شریعت میں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، ان کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ رزق میں وسعت پیدا ہو، جیسے گناہوں سے بچنا، استغفار پڑھنا، توبہ کرنا وغیرہ۔